السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ میری پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ایمان کی دولت دی ہے اور صحیح سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ جب ہم قرآن کو پڑھتے رہتے ہیں، قرآن کا علم حاصل کرتے رہتے ہیں، اپنی بیسک ذمہ داریوں کو پہچانتے ہیں، حلال حرام کو پہچانتے ہیں، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم اچھے فیصلے کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، میرا آپ سے ایک سوال ہے جو کل سے میرے دماغ میں آ رہا تھا کہ میں سب سے پوچھوں گی کہ آپ کا کیا خیال ہے، آپ کن لوگوں کو پسند کرتے ہیں، آپ کن لوگوں کو اپنا دوست بنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ اور جواب مجھے لگتا ہے کہ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہمیں تنگ نہ کرتے ہوں، جو ہمیں بادر نہ کرتے ہوں، جو ہمیں ہر وقت جج نہ کرتے ہوں، جو ہمیں کسی چیز سے نہ روکیں اور ہمیں کچھ نہ بتائیں، بس ہمیں الاؤ کریں، جو بھی ہم کام کر رہے ہوں ہم کو الاؤ کریں۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ اچھے دوست کی ڈیفینیشن نہیں ہوتی ہے، یہ اچھے دوست کی ڈیفینیشن نہیں ہے۔ اچھے دوست کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ مرتا مر جاتا ہے لیکن آپ کو اچھی بات بتا کے چھوڑے گا اور بری بات سے روک کے چھوڑے گا، چاہے آپ کی دوستی اس سے چھوٹنے کا خطرہ ہو، لیکن وہ آپ کو آگ میں جلنے نہیں دے گا، وہ آپ کو برا ڈیسیژن لینے نہیں دے گا، وہ آپ کو گڑھے میں گرنے نہیں دے گا، اور وہ انتظار نہیں کرے گا کہ چلو اب یہ گرے گا اور خود ایکسپیرینس کرے گا، ٹوٹے گی ہڈی تو پھر واپس پلٹ کے مجھے کہے گا کہ ہائے مجھے بتایا کیوں نہیں۔ اچھے دوست کی ڈیفینیشن ہی فرق ہے۔ اچھا دوست امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک ذمہ داری رکھی ہوئی ہے، اور پچھلی قومیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا ہم کو کہ اسی لیے برباد ہوئیں کہ انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا تھا۔ اور وہ بوڑھا آدمی جو بنی اسرائیل کا تھا اور اپنے حجرے میں خوب عبادت کیا کرتا تھا اور باہر نکلتا تھا تو دیکھتا تھا کہ سب کے سب لوگ بہت زیادہ برائیاں کر رہے ہیں اور کسی کو کچھ نہیں کہتا تھا، اپنی ہر دل عزیزی قائم رکھتا تھا کہ سارے لوگ اس کو پسند ہی کرتے رہیں، کیونکہ اپنے کام سے کام رکھے گا تو کسی کو کیا تکلیف ہے، اور جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں وہ اس کی آنکھوں کے سامنے کرتے تھے تو ان کی پرواہ نہیں کرتا تھا، میری جنت میرے ساتھ ہے، یہ جو مرضی آئے کریں، یہ جہنم کے گڑھے میں گرتے ہیں تو گریں۔ تو جب اس بستی کے اوپر عذاب کا حکم لگا تھا تو فرشتوں نے یہ کہا تھا نا کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اس میں تو ایک وہ بوڑھا ہے جو بہت عبادت گزار ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اسی کے گھر سے عذاب کو شروع کرو، کہ الدین و النصیحہ، دین سراسر سنسیئرٹی پہ مبنی ہے۔ ایک بندہ دین والا ہو کر سیلفش نہیں ہو سکتا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو جنت میں جاؤں، باقی جہنم میں سارے جاتے ہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو پیغمبر تو سب کے سب صرف اپنی جنت سوار کے چلے جاتے اور لوگوں کے پیچھے نہ پڑتے، ان کو روز اچھی باتیں نہ بتاتے، ان کی تکلیفیں، ان واپس میں جو بیک لیش ہوتی تھی اچھی بات بتانے کے اور بری بات سے روکنے کی، اس کو نہ سہتے اور آرام سے بس بتاتے، کوئی کرتا نہیں کرتا، اور کہتے میری جنت میرے ساتھ، ان کی جہنم ان کے ساتھ، جائیں جدھر مرضی۔ لیکن ایسا تو نہیں ہوا نا، ایسا نہیں ہوا، وہ بتاتے رہے یہاں تک کہ ایک بہت بڑے گروپ نے اچھی باتوں کو اپنا لیا اور بری باتوں کو چھوڑ دیا۔ سہیل بن عمر، آپ کو اگر یاد ہو تو صلح حدیبیہ پر وہ کہنے والے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو محمد بن عبداللہ ہے، وہ لکھو، محمد رسول اللہ مٹاؤ، یہ رسول اللہ ہم اگر مان لیتے تو پھر ہم تمہارے ساتھ ہوتے، ہمارے تمہارے ساتھ جھگڑا کیا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میں یہ کام نہیں کروں گا، یعنی دل دھک ہو گئے ہوں گے سب کے کہ اس بندے کے اوپر تو عذاب آیا کیا آیا۔ اور یہ کہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اللہ کا تو ہم کو پتہ ہے، الرحمن الرحیم کون ہے ہمیں نہیں پتہ، مٹھاؤ۔ تو یہ باتیں ایسے بندہ کہتا ہے کہ اللہ اکبر، اتنی بڑی بات اس بندے نے کہہ دی ہے، تو یہ تو گیا ڈوب گیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بات بتانا نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ سہیل بن عمر نے اسلام قبول کیا، اور یہ جو تھی حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی آنکھوں سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سہیل بن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
جہاں پر وہ سر مونڈ رہے تھے اس کے لیے حج کے بعد، وہ بال اٹھا اٹھا کے ان کو چوم کے اپنی پاکٹ میں رکھ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آج کے بعد میں کسی سے مایوس نہیں ہوں گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا کسی بندے کے معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دے سکتا. اللہ ہدایت دے سکتا. جب آپ مسلسل کسی کو حق بات بتاتے رہیں، اس سے اچھا سلوک کرتے رہیں، اس کو بری باتوں سے روکتے رہیں، تو ایک وقت آ جاتا ہے کہ وہ بندہ اپنی بری روش چھوڑ دیتا ہے. اب اگر ہم نے اس وقت میں یہ کہہ دیا ہوا ہے کہ ڈونٹ جج می، ہم نے لوگوں کو ڈرا دیا ہے کہ اگر تم مجھے کوئی بھی بات کرو گی تو میں یہ جملہ بولوں گی. اب تم مجھے میرے لمبے ناخنوں پہ بات کرو گی، میری نیل پالش پہ بات کرو گی، میرے حجاب نہ کرنے پہ بات کرو گی، میری آدھی آدھی بازویں پہننے، کہیں پر بھی جو آپ حلال حرام جو بھی حرام جو آپ کر رہی ہوں اس پہ کچھ بھی نہیں کسی نے کہنا. کیونکہ جیسے کوئی کہے گا میں کہوں گی میرے دل کا تمہیں حال کیا پتہ، میں تو بہت اللہ تعالیٰ سے تعلق میرا مضبوط ہے، اور تم کون ہوتی ہو مجھے جج کرنے والی. تو آپ نے اپنے آس پاس ایک ایسی باڑ لگا دی ہے کانٹے دار کہ کوئی آپ کی طرف کوئی بھی اچھی بات کہنے اور بری بات سے روکنے کا جرت نہیں کرتا. اور یہ کرتے 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 یہ حال ہو گیا میری پیاری بہنوں کہ اب ہمارے بیچ میں ہمارے بچوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے، ہمارا کوئی زور نہیں چل رہا، ہمارا کوئی زور نہیں چل رہا. ہمارے بچے ہمارے نہیں رہ رہے، وہ غلط راستوں پر چل رہے ہیں، وہ ایسی ذہنی بیماریوں کی طرف جا رہے ہیں اور غلط فیصلے کر رہے ہیں، اور ان کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے ان کے غلط فیصلوں کے باوجود. اور ہم اپنے بچوں کی تربیت خود سے نہیں کر رہے اور کر نہیں سکتے. تو پھر یہ کس وجہ سے ہوا؟ کچھ سوچیں تو صحیح نا، کوئی غور فکر فرمائیں کہ کیسا وقت آ گیا. اگر ہم ایک دوسرے کو بری باتوں سے روکتے رہیں اور اچھی باتیں بتاتے رہیں تو ہم مضبوط رہیں گے نا، ہم ایک پلیٹ فارم پر رہیں گے. اور جب ایک پلیٹ فارم پر ہوتے ہیں لوگ تو وہ مضبوط ہوتے ہیں، وہ متحد ہوتے ہیں، وہ کچھ کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں، ان کی ایک آواز ہوتی ہے جس میں وزن ہوتا ہے. لیکن جب ہم ٹکڑیوں میں بٹ گئے ہیں اور جب ہم حرام کر رہے ہوتے تو ہم کسی کو یہ جرت نہیں کرنے دیتے کہ وہ ہمیں کچھ ایک بات بھی کہے، تو پھر ہم ٹوٹ گئے نا ان لکڑیوں کی طرح. وہ جیسے باپ فوت ہونے لگا تھا تو اس کے بچے آپس میں بہت لڑتے تھے، تو اس نے کہا تھا کہ لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ، اور جب وہ لے کر آئے تو انہوں نے کہا اس کا گٹھا بناؤ، اور جب بنایا تو کہا توڑو اس کو. ایک نے کوشش کی نہیں توڑ سکا، اتنا مضبوط تھا وہ گٹھا، اکٹھے تھے تو وہ لکڑیاں. دوسرے نے تیسرے نے پھر اس نے کہا گٹھے کو کھول دو، اور جب کھولا تو ایک ایک لکڑی سب کے ہاتھ میں دے کے کہا آپ توڑو، تو توڑ دی انہوں نے. تو نے کہا کیا سبق سیکھا کہ جب تم اکٹھے رہو گے تو تمہیں کوئی نہیں توڑ سکے گا، تم اتنے مضبوط ہو جاؤ گے اکٹھے ہو کے، اور اگر تم اکیلے ہوئے تو تمہیں توڑنا کوئی مشکل نہیں. اب ہم اکیلے ہیں اپنے اپنے آئی لینڈس کے اوپر، اپنی اپنی دنیا کے اندر اپنی مرضیاں کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور پھر کسی کی جرت نہیں، کہتے ہیں کسی کی جرت نہیں کہ مجھے کوئی بول کے دیکھے، کوئی کچھ کہہ کے دیکھے. عورتوں کو اگر کوئی کہہ دے کہ عورتوں کی ذمہ داری کیا ہے تو وہ گناہ گار ہو جاتا ہے، وہ شرمسار ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں، اس کو میڈیا میں کینسل کر دیا جاتا ہے. مرد کو مرد کی ذمہ داری، عورت کو عورت کی ذمہ داری سمجھانے والا، اور یہ کہنے والا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو ان صلاحیتوں کے ساتھ، اس درجے کے ساتھ، اس ذمہ داری کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور آپ نے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں. لیکن اب آپ وہ کہنے کے قابل بھی نہیں رہے کیونکہ آپ کینسل کر دیے جائیں گے. تو یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ تھوڑا سا سوچنا چاہیے. ہمارے دوست کون ہیں؟ ہم کن کو دوست سمجھتے ہیں؟ کہیں وہ ہماری الٹیمیٹلی دشمن تو نہیں ہیں؟ جس کمیونٹی میں، جس گیدرنگ میں، جس کمپینین شپ کو ہم پسند کرتے ہیں، جو ہمیں ہر چیز کو الاؤ کرتے ہیں، ہماری ہر چیز پہ ہمیں تھاپیاں دیتے ہیں، شاباشیں دیتے ہیں، یو لک سو گریٹ، یو لک سو بیوٹیفل. آدمی عورت کا اختلاط ہو رہا ہوتا ہے اور لوگ اپنی بیویوں کے بجائے دوسروں کی بیویوں کو دیکھ دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں نہیں دل کرتا کہ کوئی ہمیں روکے یا ٹوکے، ہم اپنی مرضیاں کر رہے ہوتے ہیں. تو جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، پھر ہمارا کوئی وزن نہیں رہتا، ہماری بات میں کوئی وزن نہیں رہتا، ہماری بات کوئی سنے گا نہیں. ایک عالم کہا کرتے تھے کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہوں تو میری تو سواری، میرا گدھا نہیں میری بات مانے گا، تو پھر دوسرے انسان کیا مانے؟ تو گناہوں کی کثرت
اور یہ سوچ کہ کوئی مجھے کچھ نہ کہے، میں جو مرضی کروں، میرے دل میں جو آئے، تو دل میں آ رہا ہے، لوگوں کے کافی کچھ آ رہا ہے اور کافی کچھ تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں، اور دل کی بات ماننے کی وجہ سے ایسا پاگل پن پیدا ہو گیا کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کون سی لمٹ ہوگی جہاں پر جا کے انسان رکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا شروع کر دیں، ایک دوسرے کو کہنا شروع کر دیں بتائیں مجھے اچھی باتیں اور روکیں مجھے بری بات سے۔ جب میرے میں کوئی بری بات دیکھیں آپ مجھے بتائیے، میں برا نہیں مانوں گی، آپ مجھے کونے میں جو آپ کو طریقہ اچھا لگتا ہے، جس طریقے سے لوگ آپ کو صحیح کر سکیں، لوگوں کو عام بتانا شروع کر دیں۔ مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ اکیلے میں آپ مجھے ٹیکسٹ میسج کر دیں، آپ مجھے وائس نوٹ بھیج دیں، لیکن مجھے میری غلطی بتائیے، مجھے بتائیے تاکہ میں اس کی درستگی کر سکوں اور میں سیدھے راستے پر آ سکوں۔ جو طریقہ آپ کو اچھا لگتا ہے اس طریقے سے لوگوں کی باتوں کو برداشت کیجیے اور اپنی اصلاح کے دروازے کھول دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم کبھی بھی نا امید نہیں ہوتے۔ جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں وہ حالات سے ڈرتے نہیں ہیں، حالات کا مقابلہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جس کی سائٹ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہو وہ ہمیشہ ہمیشہ غالبون میں سے ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ وہ پاور میں ہوگا انشاءاللہ باذن اللہ۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ صبح شام کی دعائیں پڑھا کریں، اپنے بچوں کے اوپر دعائیں پڑھ کے پھونکا کریں، اپنے لیے یہ دعا ضرور مانگا کریں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق حق کر کے دکھا اور مجھے توفیق دے کہ میں اسی کے اوپر چلوں، اس کی پیروی کروں، اور مجھے باطل باطل کر کے ہی دکھا اور مجھے توفیق دے کہ میں اس سے پرہیز کر سکوں، اس سے بچ سکوں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بہت ساری دعائیں ہیں ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے حفاظت فرمائے غیب سے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دماغوں کو، دلوں کو سیدھے راستے پر ڈالے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم یہ سمجھ جائیں کہ دل کی بات ماننے سے انسان ہمیشہ سیدھے راستے پر نہیں رہتا، بلکہ اللہ کی بات ماننے سے سیدھے راستے پر رہتا ہے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔